ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اپنے اندر کائنات کے سب سے بڑے راز اور انسانی نفسیات کی سب سے گہری پرتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بحث نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم سورۃ الرحمن کے اس گہرے تجزیے پر بحث کریں گے جو ایک طرف کائنات کے طبعی حقائق، میرا مطلب ہے فزکس اور ریاضی کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف انسانی شعور کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس صورت کی اصل طاقت، اس کا کور میسج، کائناتی توازن، فزکس کے قوانین اور میزان پر کھڑا ہے، یا پھر اس کا اصل حسن انسانی نفسیات کی بیداری اور اس رحمت کے تصور میں پوشیدہ ہے جو انسان کے اندرونی خوف کو ختم کرتا ہے؟ میرا واضح موقف یہ ہے کہ یہ متن بنیادی طور پر آبجیکٹیو ریالٹی یعنی کائناتی قوانین جیسے گریوٹی، ستاروں کی گردش اور ایک محتاط میتھمیٹیکل توازن کے ذریعے حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور یہی کائناتی توازن دراصل ہمارے انسانی معاشرے میں سماجی انصاف کی بنیاد ہے۔ میرے ساتھ آج حسب معمول ایک انتہائی قابل احترام ایکسپرٹ موجود ہیں جو اس حوالے سے ایک بالکل مختلف اور میرے خیال میں قدرے سبجیکٹیو زاویہ نگار رکھتی ہیں۔ تھینک یو۔ اور میں بالکل اس بات کو چھپاؤں گی نہیں کہ میرا اینگل واقعی مختلف ہے۔ میں اس کائناتی فزکس اور آبجیکٹیو ریالٹی کو ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس صورت کا اصل کمال ان طبی قوانین یا میکینکس میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ متن فنڈامنٹلی ایک نفسیاتی اور جذباتی سطح پر آپریٹ کرتا ہے۔ میرے نزدیک وہ جو بار بار سوالات دہرائے گئے ہیں یا جو رحمت کا ایک ہمہ گیر تصور دیا گیا ہے، اس کا اصل ہدف انسان کے اندر کے خوف اور انسیکیورٹی کو ڈیزالو کرنا ہے۔ مطلب کائنات کا توازن اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس پوری بحث کی بنیاد وہ سرد سائنسی قوانین نہیں ہیں، بلکہ وہ رحمت ہے جو اس ایگزسٹنس کو ایک جواز اور انسان کو ایک سیفٹی فراہم کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ سیفٹی اور جذبات کی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم متن کی اصل جو ایک آبجیکٹیو ٹون ہے نا، اسے مس کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات کوئی رینڈم یا بے ترتیب حادثہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی محتاط کیلکولیٹڈ نظام پر کھڑی ہے۔ ہم ماڈرن ایسٹرو فزکس میں فائن ٹیوننگ کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں۔ اگر کشش ثقل یعنی گریوٹی کا کانسٹنٹ ذرا سا بھی اوپر یا نیچے ہو جائے تو یہ تمام ستارے اور کہکشائیں فوراً کولیپس کر جائیں گی۔ صحیح۔ اگر زمین کی روٹیشن کی سپیڈ تھوڑی سی بھی آلٹر ہو جائے تو ہمارا پورا کلائمیٹ سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ سورۃ الرحمن اس فائن ٹیوننگ کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتی ہے، میزان یعنی توازن۔ بالکل، میزان کا ذکر وہاں موجود ہے، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ اور یہ صرف ایک ایبسٹریکٹ ذکر نہیں ہے، میرا استدلال یہ ہے کہ اس کائناتی ہم آہنگی کو، اس کاسمک آرڈر کو بنیاد بنا کر ہی انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ مطلب آپ کنیکشن دیکھیں، ایک طرف اربوں لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی کہکشاؤں کا پرفیکٹ بیلنس ہے، اور دوسری طرف ایک عام انسان کا اپنے بزنس میں ترازو کا استعمال ہے۔ کائناتی ہم آہنگی اور سماجی انصاف آپس میں ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کائنات کے آرڈر کو فالو کریں گے تو سوسائٹی میں جسٹس آئے گا۔ حقیقت کی بنیاد یہی نظم ہے۔ آپ کا یہ فائن ٹیوننگ اور میزان والا آرگیومنٹ بہت لاجیکل ہے اور بڑا مضبوط بھی ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس نظم کی ابتدا کی طرف دلانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اس کائناتی نظم کی، اس حیرت انگیز ریاضیاتی توازن کی شروعات کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے نام سے۔ ہاں، لیکن کون سا نام؟ متن کی شروعات جبار یا قہار جیسے جلال والے ناموں سے نہیں ہوتی، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کائنات کی فزکس کا کوئی طویل انٹرو، بس براہ راست ایک نام ابھرتا ہے، الرحمن۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے وجود کی فاؤنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہو۔ تو اس سے آپ کیا اخذ کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اس پوری صورت کا جو انڈر لائنگ ٹون ہے وہ غضب یا محض سرد میتھمیٹیکل قانون نہیں ہے، بلکہ مرسی ہے۔ فلسفے میں ایک بہت بڑا سوال ہمیشہ سے رہا ہے کہ why is there something rather than nothing، یعنی ایگزسٹنس موجود ہی کیوں ہے؟ اور آپ کا خیال ہے کہ اس کا جواب محض ایک جذباتی کیفیت ہے؟ یہ محض ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، یہ فاؤنڈیشن آف ایگزسٹنس ہے۔
اگر خالق کا رویہ صرف اسٹرکٹ ہوتا، اگر بنیاد صرف بے رحم طبعی قوانین پر ہوتی، تو یہ فریجائل سی تخلیق سسٹین کیسے کرتی؟ یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کے وجود کی جڑ میں رحمت ہے، اور یہ رحمت کتنی یونیورسل ہے، یہ مومن، کافر، انسان اور جن سب کو انکمپس کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کی سب سے بنیادی سائیکولوجیکل نیڈ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تحفظ، ایکسیپٹنس اور پیار ہے۔ جب ایک بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے تو وہ گریوٹی کے قوانین یا فزکس کی ایکویشنز کی طرف نہیں بھاگتا، وہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ وہاں اسے انکنڈیشنل مرسی ملتی ہے۔ اس لیے حقیقت کا فاؤنڈیشن کوئی کولڈ سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہی رحمت ہے۔ مجھے آپ کے اس پوائنٹ سے شدید اختلاف ہے۔ آپ کائنات کے چلنے کے میکنزمز کو ایک انتہائی سبجیکٹیو اور انسانی جذباتی رنگ دے رہی ہیں۔ دیکھیں، کائنات ماں کے پیار پر نہیں چل رہی۔ متن خود واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب یعنی کیلکولیٹڈ کورس کے تحت چل رہے ہیں۔ آسمان کو بلند کیا گیا ہے اور ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے سیدھے ریاضیاتی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک ایٹم کے اسٹرکچر کو دیکھ لیں، اس میں الیکٹران اور پروٹون کا ایک خاص توازن ہے۔ یہ جذبات نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس ہے۔ بالکل ہے۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ میتھمیٹکس نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ اس میتھمیٹکس کا سورس کیا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس جو بھی ہو، انسان کو جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے وہ اس آبجیکٹیو بیلنس کی پاسداری ہے۔ جب انسان اس توازن کو نہیں سمجھتا اور اپنے لالچ کی وجہ سے یا اپنی گریڈ میں آ کر ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو وہ محض ایک چھوٹا موٹا سماجی اصول نہیں توڑتا، وہ اس پورے کائناتی ہم آہنگی کے خلاف بغاوت کر رہا ہوتا ہے جس پر سورج اور چاند کا مدار قائم ہے۔ کائنات کا پورا انفراسٹرکچر ایک سالڈ آرڈر پر ہے۔ اگر وہ میزان ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی نام نہاد جذباتی تحفظ آپ کو کولیپس ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ آپ بار بار انفراسٹرکچر اور آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایگری کرتی ہوں کہ آرڈر موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ توازن برقرار کیسے ہے؟ کائنات خود بخود تو نہیں چل رہی نا، یہ سسٹین ہو رہی ہے۔ انسانی جسم میں دل کی ہر دھڑکن، ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز کی موومنٹ، یہ سب کسی کٹھور یا ظالم فورس سے نہیں چل رہے، بلکہ ایک مسلسل کیئر اور رحمت کے زیر سایہ دھڑک رہی ہے۔ آپ نے بھی لالچ اور گریڈ کی بات کی۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کائناتی توازن کو بگاڑتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن لالچ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے انسان کے مادی فائدے کی ہوس کی وجہ سے۔ لیکن ہوس یا گریڈ کی نفسیاتی بنیاد کیا ہے؟ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ گریڈ ہمیشہ عدم تحفظ اور فیئر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ریسورسز جمع نہ کیے تو میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ اسے فیئر سے لنک کر رہی ہیں؟ جی، جب قرآن اپنی بات کا آغاز ہی الرحمن سے کرتا ہے تو وہ اسینشلی انسان کے اندر کے اس بنیادی خوف کو ڈیزالو کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی تخلیق کے پیچھے، اس پوری کائنات کے پیچھے ایک بے پناہ رحمت کام کر رہی ہے، تو آپ کا سروائیول موڈ آف ہو جاتا ہے، آپ کا لالچ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور یوں آپ سماجی ناانصافی سے باز آ جاتے ہیں۔ یعنی سوسائٹی میں انصاف محض فزکس کے ڈر سے نہیں آ رہا، بلکہ نفسیاتی تحفظ اور اس رحمت کے احساس سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کنیکشن جو آپ نے لالچ اور عدم تحفظ کے درمیان بنایا ہے، یہ انٹرسٹنگ ضرور ہے، لیکن اگر ہم متن میں آگے بڑھیں تو یہ صرف پیار اور تحفظ کی بات نہیں رہتی۔ پوری صورت میں ایک سوال 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے، فَبِأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، اگر یہ محض ایک محبت بھرا اور خوف سے آزاد کرنے والا تھیراپی سیشن ہے تو ایک ہی سوال کی اتنی بار تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک انتہائی عقلی منطقی تنبیہ ہے، یہ کوئی سافٹ ریمائنڈر نہیں ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ 31 بار کا سوال کیا ہے؟ ایک وارننگ؟ بالکل، یہ کائناتی نشانیوں اور ان طبعی قوانین کو جھٹلانے کے خلاف ایک لاجیکل محاصرہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، متن کا سٹرکچر کیا ہے؟ وہ بار بار کائنات کے آبجیکٹیو فیکٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے، سمندروں کا ملنا اور ان کے درمیان بیریئر ہونا، ستاروں اور درختوں کا سجدہ کرنا، موتیوں اور مونگوں کا نکلنا، اور پھر فوراً بعد یہ سوال پوچھتا ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل انسان کو دلائل کے ایک ایسے محاصرے میں لے رہا ہے جہاں اس کے پاس ان حقائق کا انکار کرنے کی کوئی عقلی گنجائش بچتی ہی نہیں۔
یہ تکرار کائنات کے آرڈر کو نہ ماننے کی صورت میں ایک سنجیدہ اکاؤنٹیبلٹی کی وارننگ ہے۔ یہ کوئی جذباتی دلاسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ایک ٹھوس استدلال ہے جو حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ سرسری نگاہ میں یہ 31 بار پوچھا جانے والا سوال ایک لیگل وارننگ یا کراس ایگزامینیشن لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم جدید نفسیات اور نیورو سائنس کی روشنی میں اسے دیکھیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ سائیکالوجی اور نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک بہت ہی بیسک اصول ہے، ریپیٹڈ ایکسپوجر کریٹس نیورل امپرنٹ، یعنی جب کوئی چیز بار بار آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ آپ کے دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بناتی ہے، گہرے اعصابی نقوش مرتب کرتی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ 31 بار دہرایا جانا محض دماغ کو ری وائر کرنے کی ایک تکنیک ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور یہ کوئی معمولی تکنیک نہیں ہے۔ جب ایک ہی سوال کو ایک خاص ردم کے ساتھ بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد کوئی قانونی کارروائی کرنا یا انسان کو گلٹ میں مبتلا کر کے کرش کرنا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے دفاع میں بہت ماہر ہیں۔ ہم سچائی کے خلاف اپنے ذہن میں کوگنیٹو ڈسوننس کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر مقصد صرف ڈرانا یا عقلی طور پر ہراساں کرنا ہوتا تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ابتدا قہار یا جبار سے ہوتی۔ یہ سوال دراصل ایک نفسیاتی بیداری، ایک عظیم اویکننگ کا کام کر رہا ہے۔ لیکن سوال کا انداز تو کنفرنٹیشنل ہے نا۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں ایک سختی ہے۔ یہ کانفرنٹیشن نہیں، یہ انٹرونشن ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انتہائی محبت کرنے والا شخص ایک گہرے درد اور کیئر کے ساتھ آپ کو جھنجھوڑ کر بار بار پوچھ رہا ہو کہ کیا اب بھی نہیں سمجھو گے؟ کیا اب بھی اس ریالٹی کو ڈینائی کرو گے؟ یہ تکرار انسان کے ڈیفنس میکنزمز کو نرم کرتی ہے۔ انسان کی انا اور سچائی سے بھاگنے کی عادت بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ بار بار کی دستک اس انا کی دیوار کو توڑتی ہے تاکہ انسان کے اندر شعور بیدار ہو سکے۔ یہ لاجک کا محاصرہ نہیں ہے، یہ کانشسنس کو ایلیویٹ کرنے کا ایک سائیکولوجیکل ماسٹر پیس ہے۔ خیر، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انسان کی انا کی دیواریں بہت سخت ہوتی ہیں اور انہیں توڑنا ضروری ہے، لیکن یہ دیواریں کسی نرم دستک سے نہیں ٹوٹتیں، اور متن کا آخری حصہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کی یہ انٹرپریٹیشن کہ یہ سب ایک پیار بھری اویکننگ ہے، متن کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اپنا وزن کھو دیتی ہے۔ اچھا؟ جی، جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک انتہائی تلخ اور سخت سائنسی حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ کل من علیہا فانی، جو کچھ زمین پر ہے سب فانی ہے، مٹ جانے والا ہے۔ ہاں، موت اور فنا کا ذکر، لیکن اس میں طبعی حقیقت سے زیادہ فلسفہ ہے میری نظر میں۔ نہیں، یہ خالصتاً ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے۔ یہاں آ کر وہ کائناتی توازن جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی اپنی حتمی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہم فزکس میں پڑھتے ہیں تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون، قانون انٹروپی۔ اس کائنات کی ہر مادی چیز بالآخر زوال پذیر ہے، ہر چیز کیوس کی طرف جا رہی ہے، ہر سٹرکچر نے ختم ہونا ہے۔ زمین اور اس پر موجود ہر شے کا فانی ہونا کوئی نفسیاتی ستارہ نہیں ہے، یہ ایک سالڈ انڈیگائبل سائنٹیفک ٹروتھ ہے، اور متن واضح کرتا ہے کہ آخر میں صرف ایک ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات جو جلال اور عظمت والی ہے۔ میں جلال کے پہلو کو ڈینائی نہیں کرتی، لیکن آپ خود سوچیں اس فنا کا مقصد کیا ہے؟ اس حقیقت کا اتنی صراحت سے بیان کیا جانا انسان کے اس غرور کو توڑنے کے لیے ہے جو وہ کائناتی توازن کو بگاڑتے وقت محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنی ٹیکنالوجی، اپنے پیسے، اپنی ریسورسز کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ابدی ہے، وہ اس کائنات کے سسٹم کو آؤٹ سمارٹ کر لے گا۔ وہ ریسورسز پر قبضہ کر کے سمجھتا ہے کہ موت اس تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن اس انٹروپی کا اعلان کہ ہر چیز، تمہارا وجود، تمہاری سلطنتیں، تمہاری کمائی ہوئی دولت، سب فنا ہونے والی ہے، یہ اس لالچ اور تکبر پر ایک حتمی ضرب ہے۔ یہ وہ فائنل پوائنٹ ہے جہاں کائنات کا طبعی اختتام انسانی تکبر کو کچل دیتا ہے۔ آپ اس قانون کو رومانسائز نہیں کر سکتی۔ میں اسے رومانسائز نہیں کر رہی، میں اسے میننگ میکنگ کے اینگل سے دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے فنا کو ایک ڈسٹرکٹیو فورس کے طور پر پیش کیا، ایک ہتھوڑے کے طور پر جو تکبر کو کچل دیتا ہے، اور ایک حد تک یہ سچ بھی ہے۔ لیکن کیا موت اور فنا کا تصور انسان کے لیے صرف ڈرانے اور کرش کرنے کے لیے ہے؟ تو اور کیا ہے؟ جدید ایگزسٹینشل سائیکالوجی اور سائیکو تھراپی میں موت کے شعور پر بہت کام ہوا ہے۔
رولو میں اور ایرون یالوم جیسے ماہرین کا ایک بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ ڈیتھ اویئرنیس انکریزز میننگ فل لیونگ۔ مطلب فنا کا احساس زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ تو بظاہر ایک کانٹرڈکشن ہے۔ بظاہر کانٹرڈکشن لگتی ہے، لیکن یہ ہیومن سائیکی کا ایک گہرا راز ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انسان کو مایوسی کے گڑھے میں دھکیل دے یا اسے ڈرا کر مفلوج کر دے۔ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ فائنائٹ چیزوں جیسے دولت، سٹیٹس یا جھوٹی انا میں انفینائٹ میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کے لالچ اور ظلم کی وجہ بنتا ہے۔ جب انسان کو یہ گہرا ادراک ہوتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی فانی ہے، تو وہ ان سطحی چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ موت کا خوف اسے فردر انسیکیورٹی میں مبتلا نہیں کرے گا؟ نہیں، کیونکہ موت کے اس ذکر کے فوراً بعد اس ذات کا ذکر ہے جو لازوال ہے۔ فنا کا یہ تصور اسے اس ذات کی طرف لے جاتا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ ایک خوفناک اختتام کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں گہرائی، معنویت اور مقصد پیدا کرنے کا ایک طاقتور ترین نفسیاتی ٹول ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ چونکہ یہ مادی دنیا عارضی ہے، اس لیے تمہاری اصل توجہ ان رشتوں، اس کیریکٹر اور اس حقیقت پر ہونی چاہیے جو دائمی ہے۔ ڈیتھ اویئرنیس انسان کو آتھینٹک بناتی ہے۔ مجھے آپ کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ موت کا شعور زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ میں اس پرسپیکٹو کی اسٹرینتھ کو مانتا ہوں، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ ہم اس پورے میکینزم کو صرف سائیکالوجی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ بتائیے۔ مقصدیت یا میننگ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس آبجیکٹیو ریالٹی یعنی میزان کو تسلیم کرے۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص صرف اپنے اندرونی نفسیاتی سفر میں گم ہے، وہ فیئر سے بھی نکل گیا ہے، اس نے موت کو بھی ایکسپٹ کر لیا ہے، لیکن اگر وہ کائنات کے اس معروضی توازن کو اگنور کر رہا ہے، اگر وہ معاشرے میں پریکٹیکل انصاف قائم نہیں کر رہا جس کا مطالبہ کائنات کا فائن ٹیوننگ کر رہا ہے، تو اس کی وہ انٹرنل بیداری کس کام کی؟ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں وہ اپنے قوانین میں بے حد اسٹرکٹ ہے۔ اگر زمین کی گردش ذرا سی بگڑے تو فطرت کسی نفسیاتی کیفیت کا انتظار نہیں کرتی، فوراً تباہی آتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کا توازن بگڑتا ہے تو کیوس آتا ہے۔ اس لیے میری نظر میں ایگزسٹنس کی بنیاد اسی سخت میتھمیٹیکل اور کائناتی توازن کی مرہون منت ہے۔ آپ کی یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ اندرونی بیداری اگر باہر پریکٹیکل جسٹس میں کنورٹ نہ ہو تو بے معنی ہے۔ میں اس سے ایگری کرتی ہوں۔ سماجی انصاف ضروری ہے اور فائن ٹیوننگ اس کی بہترین مثال ہے، لیکن کیا انسانی تاریخ یا ہیومن بیہیویئر واقعی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان محض فیکٹس اور میتھمیٹیکل لاز دیکھ کر بدل جاتا ہے؟ اگر صرف یہ جان لینا کہ کائنات ایک اسٹرکٹ کیلکولیشن پر کھڑی ہے انسان کو عادل بنا سکتا، تو آج دنیا کے تمام فزسسٹس اور سائنٹسٹس معاشرے کے سب سے منصف لوگ ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر انسان بدلتا کیسے ہے؟ ایموشنز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اعصابی اور نفسیاتی نظام تک رسائی درکار ہوتی ہے۔ وہ 31 بار پوچھی گئی دستک، وہ ابتدا میں انکنڈیشنل رحمت کا اعلان، وہ موت کا شعور جس سے زندگی آتھینٹک بنتی ہے، یہ سب وہ نفسیاتی دھاگے ہیں جو انسان کو اندر سے آلٹر کرتے ہیں۔ کائنات کی کشش ثقل بلا شبہ ستاروں کو جوڑے رکھتی ہے، یہ آبجیکٹو فیکٹ ہے، لیکن انسانی دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اور معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جس کشش ثقل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہم سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ رحمت اور احساس کی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ میرا موقف یہی ہے کہ یہ متن بظاہر ہمیں طبعی کائنات کی سیر کروا رہا ہے، ستاروں اور سمندروں کی بات کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ اس سفر کے ذریعے انسان کے اندر کی دنیا کو بیدار کر رہا ہے، کیونکہ انر اویکننگ کے بغیر کوئی بھی ایکسٹرنل نظام یا میزان قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بحث ہمیں واقعی اس متن کے ان لیئرز تک لے گئی ہے جو عموماً ایک عام ریڈنگ میں مس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آبجیکٹیو ریالٹی اور سبجیکٹیو ہیومن سائیکالوجی دونوں ایسپیکٹس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلور کیا۔ اب ہم اس شاندار مباحثے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اگر میں اپنے دلائل کا خلاصہ پیش کروں تو میرے نزدیک اس صورت کی عظمت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹھوس، سائنسی اور کائناتی نظام ہمارے سامنے رکھتی ہے جس میں گیلیکسیوں کی حرکت سے لے کر زمین کے ایکو سسٹم تک ہر چیز ایک اٹل میزان کے ماتحت ہے، اور یہ متن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان اس ہارمنی کو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں ناپ تول اور انصاف کے ذریعے نافذ کرے۔ اینٹروپی، موت اور فنا کا تصور اسی فزیکل ریالٹی کا کلائمیکس ہے جو انسان کے تکبر کو، اس کی فالس سینس آف سیکیورٹی کو توڑتا ہے۔ میرے نزدیک حقیقت کی تفہیم کے لیے یہی معروضی راستہ سب سے مستند اور فنڈامنٹل ہے۔ اور اگر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو میرا زور اس بات پر رہے گا کہ انسان محض ایک بایولوجیکل مشین نہیں ہے، اور نہ ہی اسے صرف سرد قانونوں، کیلکولیشنز اور وارننگز کے ذریعے عادل بنایا جا سکتا ہے۔ سورت کے ابتدا کا لفظ الرحمن یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ وجود کی فاؤنڈیشن کوئی کولڈ سائنس نہیں بلکہ ہماگیر رحمت ہے۔ 31 بار دہرایا گیا سوال ایک سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے جو انسان کے دماغ کو نئے سرے سے وائر کرتی ہے، اسے دفاعی خول سے باہر نکالتی ہے، اور فنا کا احساس دراصل ڈیتھ اویئرنیس ہے جو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سطحی زندگی سے نکال کر ایک پروفاؤنڈ میننگ فل ایگزسٹنس کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ یہ سب ایلیمنٹس مل کر اس جذبات اور نفسیات کو ہیل کرتے ہیں جو کائنات کے خالق کے ساتھ ایک مستند رشتے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دونوں کے دلائل اپنے اپنے دائرے میں ایک وزن اور ٹھوس بنیاد رکھتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خواہ ہم اس مواد کو ایک ایسٹرو فزسسٹ کی نظر سے دیکھیں، اس کی فائن ٹیوننگ، گریوٹی اور میزان پر غور کریں، یا ہم اسے ایک ماہر نفسیات کی نظر سے دیکھیں اور انسانی جذبات، رحمت اور ٹراما ہیلنگ پر فوکس کریں، ایک بات پر ہم دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ دونوں صورتوں میں یہ متن انسان کے اس غرور، لالچ اور ایگو کو توڑنے کا ایک حیرت انگیز ذریعہ ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مواد میں ابھی بھی اتنی گہرائی موجود ہے کہ ہم گھنٹوں اس پر مزید بات کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں زاویے، کائنات کا ظاہری نظام اور انسان کا باطنی شعور، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ انسان کو ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ریالٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مختلف پرسپیکٹیوز پر غور کرنا ہی علم کی اصل روح ہے۔ 100% درست۔ اور ہمارا مقصد آج یہاں کسی ایک زاویے کو مکمل طور پر سپیریئر ثابت کرنا یا کسی کی جیت کا اعلان کرنا بھی نہیں تھا۔ ہم صرف اس متن کے مختلف ڈائمینشنز کو پوری دیانت داری سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے سامنے